محمد مز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، اور جس حوالے سے میں آج ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ اس حوالے سے کہ پاکستان میں اس وقت جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، اس میں لوگ پریشان تو ہیں، اور اس پریشانی میں لوگوں کی جو تقسیم ہو گئی ہے وہ تقسیم کس طرح کی ہے کہ تین لوگوں کی تقسیم ہو گئی. اس میں پہلے لوگ اس طرح کے ہیں کہ جو اس مہنگائی کے عالم میں اب انہوں نے سوچ لیا کہ یار ایک کام سے گزارا نہیں ہو رہا، دوسرے دو کام اور کرنے ہیں جس سے ہم اپنا گزر بسر کر سکیں. پھر دوسرے لوگ وہ ہیں کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اب کچھ بھی ہے جیسے بھی ہے بس گزارو. تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے کہا کہ یار مہنگائی تو بڑھ رہی ہے لیکن حرام کی طرف آ گئے، جیسے چوری ڈکیتی وغیرہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے اب کیا ہوا کہ لوگوں کی جان مال عزت آبرو کچھ بھی محفوظ نہیں رہ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ مارنے میں بالکل بھی کسی کو جھجک نہیں رہے، فوراً مار دیتے ہیں وہ لوگ ایک چھوٹی سی چیز کے لیے. تو اس سے میں ایک واقعہ بتاتا چلتا ہوں، پھر اس کو ایک اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بتاتا ہوں کہ اس طرح سے جو معاملات ہو رہے ہیں اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے. کہ ایک شخص تھا عبد الجبار، جس نے اپنی بیٹی کو جس کی ایک بیٹی تھی، اس نے اس کو پالا، اور اس کو جب وہ جوان ہو گئی، شادی کی قریب ہو گئی، تو اس کے بچپن سے لے کر شادی کے تک اس نے اس کے لیے شادی کے لیے جو مال اسباب جمع کیے تھے وہ اچھے خاصے پیسے جمع کیے، اور اس نے اس کو بینک میں جمع کروا دیا. جب اس نے بینک میں جمع کروا دیا اور جب شادی کے معاملات ہوئے، شادی کا ارادہ ہوا، ڈیٹ فکسنگ ہو گئی، اب شادی قریب آ گئی، تو ان پیسوں کی ضرورت ہوئی تو ان پیسوں کو نکالا انہوں نے. تو وہ پیسے نکال کر پھر انہوں نے جو بھی اخراجات تھے، معاملات تھے، اس کو نپٹانا تھا. تو جیسے ہی انہوں نے بینک سے پیسے نکالے تو گھر آتے ہیں، اور گھر میں آتے ہی ان کے گھر میں جو ڈکیت ہیں، چور وور آ جاتے ہیں، اور وہ سارا پیسہ لوٹ کر چلے جاتے ہیں. اب جب پیسہ لوٹ کر چلے گئے تو اس پیسہ لوٹنے میں کیا ہوا کہ عبد الجبار صاحب کہتے ہیں انہوں نے دیکھا کہ میں پورے کافی ٹائم سے جمع کر رہا ہوں، سارے جمع پونجی ایک ہی سیکنڈ میں چلے گی. عبد الجبار صاحب کو تو فوراً اٹیک آتا ہے اور مر جاتے ہیں. ان کی جو وائف اور ان کی بیٹی ہوتی ہے وہ جب دیکھتے ہیں وہ بھی صدمہ برداشت نہیں کرتے، وہ لوگ اپنے آپ کو آگ لگا دیتے ہیں، خودکشی کر کے وہ بھی مر جاتے ہیں. کرنے اب جس شخص نے ڈکیتی یا چوری کی اس کو اس بات کا اندازہ تھا کہ سب کچھ ہو جائے گا، لیکن کیا ہوا، ان سارے معاملات میں ایک ہنستا کھیلتا جو ایک پوری فیملی تھی وہ ختم ہو گئی. اسی سے میں ایک پوری بات بتاتا چلتا ہوں تاکہ آپ کو اس سے ریلیٹ کر سکوں. میں صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب عرب کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا تو عرب میں کوئی بھی مال جمع ہوتا تھا تو صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی جاتی تھی کہ بھائی آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے، آج آپ کی یہ ڈیوٹی ہے. تو جب زکوٰۃ کا مال جمع ہوا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگی کہ آج رات آپ نے اس مال کی حفاظت کرنی ہے جب تک یہ تسلیم نہیں ہو جاتا. اب کیا ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مال کی رات بھر حفاظت کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں رات کے پہر میں کوئی آہٹ سی ہوئی ہے. تو آپ جیسے دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بھورا لے کر اس میں سے جو گندم ہے وہ بھر رہا ہے. تو اب جیسے ہی آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں پیچھے سے اور کہتے ہیں کہ کون ہے تو پھر وہ معافی تلافی کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضرت چھوڑ دیں کہ میرے بال بچے ہیں چھوٹے، وہ غریب ہوں، یہ ہوں. تو آپ ترس کھا کر اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اگلی صبح دربار صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ حاضر ہوتے ہیں تو وہاں پر آپ علیہ السلام سے یہ کہتے نہیں ہیں کہ کل رات کیا معاملہ ہوا، لیکن آپ علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ کل جو رات کو ایک قیدی پکڑا تھا، چور پکڑا تھا، اس کے کیا معاملہ ہوا. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس نے بہت زیادہ معاملات اپنا فیس اس طرح دکھایا کہ میں بہت لاچار ہوں، مفلس ہوں، تو اس وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ جھوٹ بول رہا تھا، وہ آج پھر آئے گا. تو اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ وہ دوبارہ آئے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. تو پھر رات کو پھر آتا ہے، آپ اسے پھر پکڑ لیتے ہیں تو پھر وہی حرکت کرتا ہے کہ میں لاچار ہوں، مسکین ہوں، اور اس طرح اپنے آپ کو چھڑوا کر چلا جاتا ہے. اگلے دن پھر آپ علیہ السلام کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں، آپ علیہ السلام کہتے ہیں کیا ہوا اس مجرم کا معاملہ. تو وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ اپنے آپ کو مفلسی اور لاچاری کا شکار بتا رہا تھا، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا. تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا لیکن آج پھر آئے گا. وہ جب تیسرے دن آتا ہے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیتے ہیں. جب اس کو پکڑ لیتے ہیں تو وہ شخص کہتا ہے کہ اچھا آج تو میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں آپ کو ایک چیز سکھائے چلے جاتا ہوں.
جس سے آپ کا مال جو ہے محفوظ رہے گا، اور لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دیجیے گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں سکھاؤ، تو پورے سکھا کر چلا جاتا ہے۔ اگلے دن جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ حاضر ہوتے ہیں تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو کیا معاملہ ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہی معاملہ رہا، وہ کہہ رہا تھا مجھے چھوڑ دو، لیکن جاتے جاتے مجھے ایک چیز سکھا کے گیا ہو۔ تو آپ علیہ السلام کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آیت الکرسی ہے۔ وہ آیت الکرسی اس نے کہا کہ یہ سیکھ لو، اگر یہ کوئی شخص رات کو اپنے بستر میں پہنچنے سے پہلے یہ پڑھ لے تو رات سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے نازل کر دیتا ہے جو اس کے تمام مال اور اسباب کی حفاظت کریں گے، یہاں تک کہ اس کے اور اس کے آس پڑوس کے جو لوگ ہیں ان کی بھی حفاظت کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تھا وہ جھوٹا لیکن یہ بات بہت سچی کر کے گیا ہے۔ اور ابو ہریرہ تمہیں پتہ ہے کہ وہ شخص کون تھا؟ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نہیں میں نہیں جانتا کون تھا وہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، اور شیطان عابد اور زاہد تھا۔ اس کو اس بات کا علم ہے کہ کہاں سے کون سی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کہاں سے کس وقت کس انسان کو کب بچا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب شیطان مردود قرار نہیں دیا گیا تھا تو وہ جب درس دیتا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی فرشتوں کے ساتھ نیچے بیٹھ کر اس کا درس سنا کرتے تھے۔ تو یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس ویڈیو کو بنانے کا کہ آج کل کے جس طرح کے معاملات ہیں تو ہر شخص اپنا یہ معمول بنا لے۔ اس سے پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی تو وہ گھر سے نکلنے کی چیز تھی، یہ رات کو سوتے وقت کی اپنے مال کو اپنے اسباب کو گھر سون سے حفاظت کے لیے کہ اس طرح جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو آیت الکرسی کا ویٹ کر کے سو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 فرشتے نازل کرتا ہے جس سے آپ کا محفوظ رہیں گے سارے معاملات۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا۔ اللہ حافظ، ہستہ لا وستہ۔